الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ چندریان 3 انڈیا کا وہ خلائی مشن ہے جو چاند کے اوپر اترا ہے اور کامیابی سے اس نے اپنا مشن پورا کیا۔ آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا چاند میں اتنی دلچسپی کیوں لیتی ہے؟ دنیا چاند پر جانے کے لیے لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر کیوں خرچ کرتی ہے؟ اس میں چاند میں ایسا کیا ہے کہ جس کی خاطر انسان کو اتنی جستجو ہے؟ آج میں اپنی اس ویڈیو کے اندر آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ ہجرت نبوی سے 5 سال قبل قریش کے کچھ سردار، کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ یاد رکھیے گا، معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو مافوق الفطرت ہو، ایکسٹرا آرڈنری ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی ناممکن کام ہمیں کر دکھائیے کہ جو ہماری عقل سے بھی ماورا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تم کہو، تم ڈیمانڈ کرو۔ تو انہوں نے کہا، رات کا وقت تھا، 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب سے آسمان پر چمک رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف بلند فرمایا اور یوں اوپر سے نیچے کی جانب کھینچا۔ چاند 2 ٹکڑے ہوا اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جبل حرا یعنی حرا کے پہاڑ کے ایک جانب ایک ٹکڑا چلا گیا اور دوسری جانب چلا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب لوگوں نے اسے بخوبی دیکھا، اس کا مظاہرہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اے اہل قریش، اس بات کو یاد رکھنا اور تم گواہ رہنا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے۔ کفار مکہ نے یہ دیکھ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ضرور آپ کا جادو ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ جو اہل دانش تھے، انہوں نے سوچا کہ دیکھو، جادو اگر ہوگا تو صرف حاضر لوگوں پر ہوا ہوگا، باقی دنیا پر تو نہیں ہو سکتا، سارے انسانوں پر تو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے انتظار کیا کہ وہ لوگ جو قافلوں میں سفر میں گئے ہوئے ہیں مکہ سے، وہ جب واپس آئیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے بھی اس رات کو چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ چنانچہ وہ قافلے جب واپس مکہ پہنچے تو انہوں نے اپنے ان ساتھیوں سے پوچھا کہ بتاؤ کہ کیا تم نے بھی فلاں رات کو چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا؟ کیونکہ صحراؤں کا سفر ہوتا تھا اور صحراؤں کے سفر میں اس طرح کے مشاہدے کو جو ہے کوئی مس نہیں کر سکتا تھا، کوئی بڑی بڑی بلڈنگز تو تھیں نہیں وہاں پہ۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہاں، ہم فلاں جگہ سفر کر رہے تھے تو فلاں شب میں ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوئے عجیب حالت میں دیکھا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی وہاں ثابت ہو گئی، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ اس شہادت کے باوجود کفار کی اکثریت پھر بھی اپنے انکار پر قائم رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ شق القمر یعنی چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ، جس کی سچائی پر انجانے میں غیر مسلم اتنا خرچہ کرتے ہیں، امریکنز، رشینز، چائنیز اور انڈیا، ان لوگوں نے کھربوں ڈالر لگا کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کو آج کی دنیا پر سچ ثابت کر دکھایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ، غور کیجئے کہ یہ لوگ چاند پر کیا لینے جاتے ہیں؟ یہ لوگ چاند پر یہ
اس معجزے کی تصدیق کے لیے جاتے ہیں، جب یہ تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے ناسا جو کہ کفار کی خلائی کمپنی ہے وہ بتاتی ہے، وہ تصویریں اس کی ویب سائٹ پہ تصویریں پڑی ہوئی ہیں کہ چاند کے اندر جو ہے وہ ایک کریک ہے، ایک بڑا گڑھا ہے کہ گویا کہ یہ دو حصوں میں تقسیم ہوا اور پھر یہ واپس اپنی جگہ پر آ کر جڑ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ آج سے 1450 برس پہلے ہوا ہے، اور آج کی دنیا اس زندہ معجزے کو آج 1450 برس کے بعد بھی دیکھ بھی رہی ہے اور دنیا کو بھی اس کی تصویریں دکھا رہی ہے۔ مسلمانوں کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حقیقت دنیا کے سامنے صحرا میں کھڑے ہو کر، مکہ جیسے پہاڑی علاقے میں وادی میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا، تو کیا طاقت، کیا قوت ان کی سنت میں، ان کے طرز زندگی میں، ان کے اخلاق میں، ان کے کردار میں ہوگی کہ جس کو کوئی بھی اپنائے گا، آج 1400 سال کے بعد بھی ان کی سنت کو جو مسلمان اپنا لے گا تو اس کی بھی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ بات یہ توجہ دلاتی ہے ہمیں، جب بھی کوئی چاند پر جا کے لینڈ کرتا ہے تو ہمیں اس بات کا اعادہ ہوتا ہے، یاد دہانی ہو جاتی ہے کہ یہ وہی چاند ہے جس کو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں زمین پر کھڑے ہو کے اپنے انگلی کے اشارے سے 2 لخت کر دیا تھا، 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ یہ میرے پیارے اللہ نے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو بطور دلیل آج تک دنیا کے لیے قائم رکھا ہوا ہے۔ کاش کہ مسلمان بھی اس چیز کی طرف توجہ کرتے اور کفار کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ کھول دیتا کہ وہ اس کو دیکھتے اور دیکھ کر ایمان لے آتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔